الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاندانی نظام کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی نظام میں نکاح، طلاق، وراثت، کفالت، حضانت، ان مسائل میں جو تبدیلیاں کی تھیں، جو اصلاحات کی تھیں، ان کا تذکرہ ہو۔ کچھ تبدیلیوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ آج ایک تبدیلی کا ذکر کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک نے، اللہ رب العزت نے جاہلیت کے خاندانی نظام میں ایک تبدیلی یہ بھی کی تھی کہ لوگ آپس میں معاہدہ کر کے بھائی بن جاتے تھے۔ کسی کو بیٹا کہہ کے بیٹا بنا لیتے تھے، بیٹی کہہ کے بیٹی بنا لیتے تھے۔ قرآن پاک نے انکار کیا۔ جاہلیت کے دور میں یہ رواج تھا، بھائی بن گئے، وہ بھائی سمجھے جاتے تھے، اعلان کرتے تھے کہ ہم بھائی بن گئے ہیں۔ یا کوئی آدمی کسی کو بیٹا بنا لیتا تھا، میرا بیٹا ہے، وہ بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ بیٹی بنا لیا، ماں بنا لیا، بہن بنا لیا، یہ منہ بولے رشتے جاہلیت کے زمانے میں تھے، ابتدائی اسلام میں بھی تھے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بیٹا بنایا۔
زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے، پھر حضور کی خدمت میں، پھر حضور نے آزاد کر دیا، آزاد ہو گئے تھے، اور بیٹا بنایا تھا کہ میرا بیٹا ہے، وہ زید بن محمد کہلاتا تھا، حضور ابو زید کہلاتے تھے۔ بیٹا بنایا کس موقع پر، جس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ یہ غلام خاندان کے آدمی نہیں تھے، آزاد خاندان کے فرد تھے۔ کسی تجارتی میلے پہ جاتے ہوئے نوجوان عمر تھے، تقریباً لڑکپن کی عمر تھی، اپنے قافلے سے بچھڑے اور لوگوں نے پکڑا اور بیچ دیا۔ یہ غلام بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ طاقتور لوگ کسی کو پکڑتے تھے، لاوارث آدمی کو منڈی میں جا کے بیچ دیتے تھے، وہ غلام بن جاتے۔ ان کو بھی آزاد قوم کے فرد تھے، آزاد خاندان کے آدمی تھے، غلام تھے نہیں، لیکن راستے میں لوگوں نے پکڑا، کسی منڈی پہ جاتے ہوئے، کسی میلے پہ جاتے ہوئے لوگوں نے پکڑا، پکڑ کے بیچ دیا۔ اب یہ بکتے بکتے، ان کی غلامی نے ان کی یاوری کی۔ ایک حدیث بات ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ایسے لوگوں پر ہنسیں گے، مسکرائیں گے جو لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئے اور جنت میں چلے گئے۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئے اور جنت، یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے پکڑ کے غلام بنایا اور غلام بنا کے بیچ دیا، اور وہ اسلام کے دائرے میں کسی وجہ سے آ گئے۔ یہ آئے تھے زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور گئے کہاں ہیں؟ جنت میں۔ ایسے لوگ جب جنت میں جا رہے ہوں گے اللہ پاک مسکرائیں گے، دیکھو یہ جنت میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے جنت میں جا رہے ہیں۔ ان میں زید بن حارثہ بھی، سلمان فارسی بھی انہیں میں ہے۔ بعض لوگوں کو غلامی راس آئی ہے، اور سب سے زیادہ راس کس کو آئی ہے؟ زید بن حارثہ۔ نہ پکڑے جاتے، نہ بیچے جاتے، کس نے پوچھنا تھا، کون ہونا تھا، لیکن پکڑے گئے، بیچے گئے، غلام بنے، مکے میں آئے اپنی قسمت سے، ام المومنین حضرت خدیجہ کے حصے میں آئے، انہوں نے حضور کو ہبہ کیا، حضور نے آزاد کر دیا۔ صرف آزاد نہیں کیا بلکہ بیٹا بنا لیا، اور یہ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن میں ہے، کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں، ان کا نام قرآن میں ہے۔ فلما قضى زید منہا وطرا زوجناکہا۔ یہ کہاں سے پکڑے گئے تھے، کہاں پہنچے، کہ قرآن پاک میں قیامت تک زید کا نام گونجتا رہے گا۔ یہ حضور نے ہوا اقبال زنجیروں میں جکڑے ہوئے آتے ہیں، اس وقت تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہی لگتے ہیں، لیکن جنت میں جاتے ہیں، جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے اللہ پاک مسکرائیں گے، دیکھو یہ کدھر سے آگے کہاں جا رہے ہیں۔ خیر، زید بن حارثہ مکہ میں آ گئے، حضور نے آزاد کر دیا، آزاد کر کے بیٹا بنا لیا، وہ پرانے رواج کے مطابق بیٹا بنا کے اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب بنت جحش کا نکاح بھی کر دیا، سے بہنوئی بھی بنا لیا، کہ زینب بنت جحش حضور کی کزن تھی، پھوپھی ذات بہن تھی، ان کا نکاح کرا دیا۔ یہ اعزاز اور اکرام ملا۔ اتنے میں گھر والے پیچھے تلاش ہو، لڑکا کدھر گیا بھائی؟ گھر کا ایک فرد گم ہو جائے، فوت ہو جائے تو تسلی ہو جاتی ہے، فوت ہو گیا، گم ہو جائے تو ساری زندگی بے چینی رہتی۔ ماں کے لیے تو بیٹا گم ہو جائے، فوت ہو گیا ہے تب تو تسلی ہو گئی، لیکن ماں باپ کے لیے بیٹا گم ہو جائے تو جب تک وہ گم رہتا ہے بے چینی ہی رہتی ہے۔ ماں باپ پریشان ہے، بیٹا کہاں ہے، کس حالت میں ہوگا، تصورات آدمی کو نہیں سونے دیتے، کس حالت میں ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، بیچارے کے ساتھ کیا بندگی ہوگی، وہ پریشان ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے پتہ چلا لیا کہ ہمارا بیٹا مکے میں ہے، ہمارا بیٹا غلام بنایا گیا تھا مکے میں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، زید سے ملے،
بڑے خوش ہوئے، باپ بھی تھا، ابا جی بھی ساتھ تھے۔ بیٹا چلو، کہ کہاں؟ چلے گھر چلے، ابا جی نہیں۔ کہا اللہ کے بندے، اتنے عرصے کے بعد ہم نے تمہیں ڈھونڈا ہے، اب ہم ملے ہیں، باپ بیٹا ملے ہیں، تو گھر چل رہے کریں۔ اب جناب سارا معاملہ آ گیا جناب نبی کریم، فیصلہ حضور نے کہا، شکایت کی گئی کہ ہمارا بیٹا ہم نے تلاش کر لیا، تلاش کر لیا، تب جاتا نہیں ہے۔ زید سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے، ٹھیک ہے میرے ابا جی ہے، میرا خاندان ہے، خاندان سے زیادہ آدمی کو کس سے محبت ہوگی، لیکن اس خاندان کے عوض جو اللہ نے مجھے خاندان دیا ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اس خاندان کے بدلے اللہ نے مجھے خاندان کو کیسے چھوڑوں، میں نہیں جاؤں گا۔ حضور نے پھر فرمایا ایسا کرو، جاؤ جا کر علیحدگی میں اپنے طور پہ فیصلہ کرو، اپنے طور پہ فیصلہ کرو، ان سے مشورہ کر کے، ابھی آج فوری فیصلہ نہیں کرو، 1-2 دن دیے، سوچتا ہے اس نے خاندان سے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں مکہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، مجھے باپ کے عوض جو باپ اللہ نے دیا ہے اس باپ کو کیسے چھوڑوں، میں نہیں جاؤں گا۔ خاندان والے منتیں کرنا، میرے ابا جی یہ ہیں، مجھے اللہ پاک نے جس گود میں پہنچا، اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مجھے باپ کہتا ہے تو میں نے بیٹا بنا لیا۔ رواج تھا، اس پس منظر میں زید بن حارثہ کو حضور نے بیٹا بنا لیا، بیٹا بھی بنا لیا، ابو زید کہلاتے تھے، وہ زید بن محمد کہلاتا تھا، اور نکاح بھی کر دیا اپنی پھوپھی ذات سے، اور پورا اکرام، پورا پروٹوکول دیا، لیکن اللہ رب العزت نے انکار فرما دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بیٹا نہیں، آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ ادعوہم لآبائہم، اس کو باپ کے نام سے پکاریں گے آپ، نسب تبدیل نہیں ہوگا، اس ضابطے کو جو حضور نے فرمایا نسب تبدیل نہیں ہوگا، بیٹا جس کا ہے اسی کا کہلائے گا، دوسرے کی طرف نسبت نہیں۔ یہ بنیادی قانون کیا بنایا کہ نسب تبدیل، بلکہ ایک جگہ فرمایا من نسب الی غیر ابیہ، جس نے جانتے بوجھتے ہوئے خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہمیشہ یہ قانون بنا دیا، قرآن پاک نے حکم دیا جناب ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین۔ نسب تبدیل نہیں کرو گے بھائی، منہ بولا بیٹا نہیں، منہ بولنے سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، منہ بولا بھائی نہیں ہوتا، منہ بولا رشتہ نہیں ہوتا، ویسے محبت کریں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن نسب تبدیل نہیں ہوگا، نسب وہی رہے گا۔ قرآن پاک نے بڑی قطعیت کے ساتھ حضور کو نسب اپنا ابو زید کا لقب تبدیل کرنا پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن محمد کہلاتا تھا، جو بغیر زید بن حارثہ کا۔ اسی طرح اسی نسبت سے ایک حوالہ اور بھی تھا، قرآن پاک نے اس کی بھی بڑی وضاحت سے بات، اس کو زہار کہتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا، بیوی کو ماں کہہ دیا تو حرام ہو گئی، وہ ماں بن گئی۔ بیوی کو ماں کہہ دیا تو جاہلیت کے زمانے میں وہ حرام ہو گئی، وہ ماں بن گئی۔ قرآن پاک نے بڑی صراحت سے کہا والذین یظاہرون من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا۔ جو اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتے ہیں نا، ماں نہیں بنتی، کفارہ دینا پڑے گا، وہ الگ بات ہے کہ ماں کہنے پر کفارہ دینا پڑے گا، لیکن ماں نہیں بنی، وہ بیوی ہی ہے۔ ان بڑی وضاحت کر ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم،
ماں وہی ہے جس نے جنا ہے. منہم لیقولون منکرا من القول وزورا، جھوٹ بول رہے ہیں یہ، ماں کہہ کے جھوٹ بولا اس کو جھوٹ کی سزا ملے گی، یا کفارہ دے گا یا طلاق ہو جائے گی، تفریق ہو جائے گی. لیکن ماں نہیں بنی بھائی. ان امہاتہم الا ولدنہم، باپ کہنے سے، ماں کہنے سے، جاہلیت کے دور میں باپ بھی بن جاتا تھا ماں بھی بن جاتی تھی. قرآن پاک نے دونوں کی نفی کی، بھائی بھی بن جاتے تھے. بلکہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ قرآن پاک کے احکام نازل ہونے سے پہلے بھائی بھائی بنائے ہیں. مواخات قائم کی حضور نے. جب مکہ مکرمہ سے سینکڑوں مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہیں، انصار مدینہ نے ان کو ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، جگہ دی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظامی سہولت کے لیے بھائی بھائی بنا دیا. ایک انصاری ایک مہاجر بھائی بھائی بنا دیا کہ تمہارا بھائی ہے یہ تمہارا بھائی ہے، اور ایک دوسرے کے وارث بھی ہوئے. یعنی یہ بھائی منہ بولا بھائی تسلیم ہوتا تھا. بھائی بھائی بنا دیے، بھائی بھائی بن گئے. ایک دلچسپ واقعہ بخاری شریف میں ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے جناب نبی کریم اس تقسیم میں ایک انصاری نوجوان کا بھائی بنا دیا، تم بھائی بھائی جو سنبھالو. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں بیٹھ کر یہ ساری تقسیم کی، یہ اس کا بھائی ہے، وہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے. ہمارے گھر کی تھی، بھائی بھائی بنا دیے تھے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ایک ساتھ نام تھا اس انصاری صحابی کا، مجھے ان کا بھائی بنا. وہ گھر لے گئے، ٹھیک ہے بھائی جان آیا، ہاں میرے بھائی ہیں. یہ پرانے زمانے کا عرف بھی تھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی تھا. اب اس انصاری بھائی کی ایثار دیکھیے. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے، تم میرے بھائی ہو. یہ میرا مکان ہے، آدھا تیرا آدھا میرا. یہ میرا کاروبار ہے، آدھا تیرا آدھا میرا. یہ میری جائیداد ہے، آدھی تیری آدھی میری. یہ میری 2 بیویاں ہیں، جس کو کہو طلاق دیتا ہوں نکاح کر. حضور نے میرا بھائی بنایا. پھر برابر بھائی برابر ہوتا ہے نا، مکان بھی آدھا آدھا، کاروبار بھی آدھا آدھا، جائیداد بھی آدھی آدھی. 2 بیویاں جس کو میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دے کے نکاح کر لو. تاکہ حضور نے جو بھائی کہا اس کی لاج رکھو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا میرے بھائی مکان بھی تجھے مبارک، جائیداد بھی تجھے مبارک، بیویاں بھی تجھے مبارک. مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو صرف رات رہنے کے لیے ٹھکانا چاہیے اور بیوپاری آدمی ہوں، دن کو بازار میں کھڑے ہونے کے لیے اڈا چاہیے، بس اور کچھ نہیں. مجھے 2 چیزوں کی ضرورت ہے بس، رات گزارنے کے لیے پر چھت مل جائے جہاں میں پتہ میں جہاں سونا ہے، اور کاروباری آدمی ہوں، بزنس مین، بازار میں کوئی اڈا مل جائے جہاں کھڑے ہو کر اپنا سودا بیچ سکے. عبد الرحمن کہتے ہیں انہوں نے مجھے بنو قینقاع کا بازار تھا، بنو قینقاع یہودیوں کا قبیلہ تھا، یہ سنہرے تھے، صرافہ بازار، مدینہ منورہ کا صرافہ بازار ان کا تھا. ایک دکاندار سے بات کر کے مجھے اس سے یا کونے ہو جاتا نا طے بازاری جسے کہتے ہیں، دکاندار کھڑے ہو جائے جا پھر اپنے چھابڑی لگا لو. مجھے چھابڑی لگانے کے لیے کھڑا ہونے کے لیے ایک دکاندار سے کہہ کے جگہ دلوا دی. میں نے کہا بس بھائی مجھے اور کچھ سب کچھ تمہیں مبارک ہو. آپ تو دیکھیے اس بے نیازی کا اور اس استغنا کا
کل بخاری شریف کے سبق میں حدیث آ گئی، من یستغنی یغنہ اللہ من فضلہ، جو آدمی بے نیازی اختیار کرتا ہے نا، اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ من یستغنی یغنہ اللہ من فضلہ، جو آدمی استغنا اختیار کرے، بے نیازی اختیار کرے، یہاں مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو مستغنی کر دیتے ہیں، اس کو غنی بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک کا نظام ہے۔ عبد الرحمن بن عوف سب کچھ، ساری پیشکشیں مسترد کر کے رات کو سونے کی جگہ دی اور دن کو کھڑے ہونے کی جگہ۔ یہ جب فوت ہوئے نا، ان کی 4 بیویاں تھیں، بیویوں کو 8واں حصہ ملتا ہے، 8واں حصہ جائیداد کا جب فوت ہوئے، میں بات کی بات کروں، جب فوت ہوئے 8واں حصہ 4 بیویوں میں تقسیم ہوا۔ ایک کو کتنا ملا؟ آج سے 15-20 سال پہلے میں نے حساب لگوایا تھا، ایک بیوی کو 1.5 لاکھ ملا تھا۔ یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ اس سبق بھی آ گیا، میں نے کہا صرف خبردار سے پتہ کرو یار یہ حصہ کتنا بنتا ہے۔ اس وقت 1.5 لاکھ کا بنتا ہے۔ اللہ مستغنی کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لوگوں سے بے نیاز ہو کر میری طرف رجوع کرو گے، پھر دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ خیر بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنائے۔ مہاجر انصاری کا وارث ہوتا تھا، انصاری مہاجر کا وارث ہوتا تھا، یہ تھا۔ اس کو بھی اللہ پاک نے توڑ دیا، نہیں بھائی۔ اصولی بات یہ کہ منہ بولا رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جاہلیت کی رواج تھا جو کچھ عرصہ اسلام میں بھی رہا، اللہ پاک نے ختم کر دیا۔ نہیں، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، جو جس کا بیٹا ہے اسی کا رہے گا، نسب تبدیل نہیں ہوگا۔ نہ منہ کے کہنے سے کوئی ماں بنے گی، نہ بھائی بنے گا، نہ بیٹی بنے گی۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی جو جاہلیت کے خاندانی نظام میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ لیکن ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے، 2 باتیں یہاں بھی عرض کر دوں۔ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، منہ بولا بیٹا، منہ بولی بہن، قرآن تو نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں مانتے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ 2 حوالوں سے کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہے، اولاد نہیں ہے، کسی سے بچہ لے کے پال لیا ہے، شناختی کارڈ میں اپنا نام لکھوا دیا ہے، غلط ہے، حرام ہے، قرآن پاک کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ پالنے میں کوئی حرج نہیں، اولاد نہیں ہے، کسی بچہ لے کے پال لیا، پالنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن نسب وہی رہے گا، جس کا باپ ہے وہی رہے گا، نسب تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ نسب جس قرآن پاک ادعوہم لآبائہم، جو جس کا باپ ہے اس کے نام سے پکارو، باپ کا نام تبدیل نہیں کرو گے۔ ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، کسی سے بچہ لے کے پال لیا، نام اپنا لکھوا دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ شادی تھی، پرانی بات کر رہا ہوں، 15-20 سال پہلے کی، نکاح میں نے پڑھانا تھا، دونوں کو جانتا تھا میں، دونوں فیملیوں کو۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بیٹا، یہ بیٹی بھی، بیٹا نے بیٹی، جس باپ کا نام لکھی اس کی نہیں ہے، یہ لے کے پالی ہوئی ہے۔ جی میری، میں نے بیٹی نہیں، مجھے پتہ ہے، بلکہ بیٹی میں نے ہی لے کے دی تھی پالنے کے لیے۔ میں نے کہا کسی اور کو کہو، مجھے کیا کہہ رہے ہو، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ تمہارے سالے کی ہے، اس سے میں نے مانگ کر دی تھی تجھے کہ اولادیاں پال لے گا، باپ تیرا نہیں لکھوں، نام تیرا نہیں لکھوں گا۔ سواجی میں نے پک مان کر، نہیں بھائی، نہیں، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بھائی، مجھے تو ہے نا، میرے تو سامنے ہوا جو کچھ ہوا ہے، وہ تیری بیٹی نہیں ہے، جس کی ہے اسی کی ہے، نام اسی کا آئے گا۔
قرآن پاک دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا بیٹا بنایا، زید نے حضور کو باپ بنا لیا، اللہ نے انکار کر دیا۔ اللہ نے حضور کو نہیں مانا اس بات کو، تو میں اور آپ کیا ہیں؟ قرآن پاک میں انکار، نہیں بھائی نہیں، زید آپ کا بیٹا نہیں ہے، حارثہ کا بیٹا ہے۔ جو بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے تسلیم نہیں کی، کہا نہیں جناب بدلو، بدل دیے۔ لیکن ہمارے یہاں چلتا اس کا گھنٹہ ڈیڑھ مسئلہ چلتا رہا۔ میں نے کہا میں دست نہیں کروں گا، معلوم نہ ہو مغالطے میں ہو جائے تو چلو، معلوم ہے میں اس بیٹی کا باپ تمہیں دیکھ کر دست نہیں کروں گا، میں نہیں کی۔ لیکن یہ عام طور پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ بچہ لے کے پال لیا، اپنا نام لکھوا دیا، بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ قرآن پاک بھی نفی کرتا ہے جناب، ٹھیک ہے پالنے میں کوئی حرج نہیں، پالیں، لیکن بیٹا جس کا اسی کا رہے گا۔ ایک بات ہم آج کل اور کرتے ہیں، اب تو خیر کو کم ہو گیا، بڑے لطیفے ہوتے تھے اب سعودیہ نے قانون میں کوئی نرمی کر دی ہے، لیکن یہ ایک زمانے تک قانون یہ تھا کہ کوئی عورت عمرے کے لیے اور حج کے لیے کہ بغیر محرم کے نہیں جا سکتی۔ اب یہ شرعی مسئلہ یہی ہے، قانون میں سعودیہ ترمیم کر رہا ہے، لیکن شرعی مسئلہ بھی ہے کہ عورت کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے، یا خامند ہوگا یا محرم ہوگا۔ تو کئی عورتیں آتی تھیں وہ، اور سعودیہ کو سفارت خانے والوں کو شک پڑا تو کہتے تھے کسی بڑے عالم کی تصدیق لاؤ۔ میرے پاس 3-4 کیس آئے جو میں نے اس کو بھائی بنا لیا ہے۔ میں اس کے ساتھ عمرے پہ جاؤں کہ بھائی، میں نے کہا بھائی بنانے سے نہیں بنتے، بھائی بنے بنائے آتے ہیں۔ میں نے کہا بیوی بھائی بنانے سے نہیں بنتے، بھائی بنے بنائے آتے ہیں۔ منہ بولا رشتہ تسلیم نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ 2 حوالوں سے میں نے عرض کیا ہے، بچہ لے کر پالنے کی صورت میں ہم گڑبڑ کرتے ہیں، اور محرم شمار کروانے کے لیے ہم بھائی بیٹا بنا لیا، جی بھائی بنا لیا ہے، ابا بنا لیا، نہیں، غلط بات نہیں ہوتا۔ ہم کرتے ہیں لیکن غلط کرتے ہیں، شریعت نہیں مانتی، قرآن نہیں مانتا۔ میں نے عرض کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلیاں کی خاندانی نظام میں، اس ایک تبدیلی یہ بھی تھی کہ منہ بولے رشتے ختم کر دیں۔ منہ بولا رشتہ کوئی نہ باپ بنتا ہے منہ سے بولنے سے، نہ ماں بنتی ہے، نہ بیٹا بنتا ہے، نہ بھائی بنتا ہے۔ اور قرآن پاک نے صراحت سے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، جو جس کا باپ ہے اسی کا رشتہ شمار ہوگا، نسب اسی کا لکھا جائے گا۔ اللہ کے انصاف کی بات یہی ہے۔ ایک بات اور فرمائی، اگر مغالطے میں بات ہوگی تو بات ہے کہ ولیکن ما تعمدت قلوبکم، اگر کوئی مغالطے میں بات ہو گئی تو چلو اللہ کو معاف کر دے گا، لیکن ما تعمدت قلوبکم، جہاں تمہیں علم ہے کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، وہاں لکھو گے تو اللہ کے یہاں مجرم ہے۔ جان بوجھ کر نسب تبدیل کرنا، اس کو نبی کریم نے کیا فرمایا کہ من نسب الی غیر ابیہ، اس کی نسبت باپ سے ہٹ کر کسی اور طرف ہوئی، وبا اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ ایک میں نے خاندانی نظام کی تبدیلیوں میں ایک تبدیلی یہ بتائی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں منہ بولا بھائی بھی ہوتا تھا، منہ بولا بیٹا بھی ہوتا تھا، بیوی کو ماں کہتے تھے، ماں بن جاتی تھی، اور منہ بولے رشتے ہوتے تھے۔ اسلام نے انکار کر دیا کہ رشتہ وہی ہے جو ہے، منہ بولا رشتہ خاندان کے نظام سے اللہ رب العزت نے نکال دیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔